سورة الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر بآواز بلند صلوات. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا اور التجا ہے مالک کائنات ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے. مالک کائنات اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے حسین ابن علی کے ماتمداروں عزاداروں سوگواروں اور زواروں کی حفاظت فرمائے. مالک کائنات صف ازا کے حقیقی وارث بقیت اللہ العظم ولی اللہ الاکبر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. پروردگار عالم امام زمانہ کے صدقے ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور ائمہ بقیع زیارت کربلا سامرہ و نجف زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان و معصومہ قوم نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاجات کی بار آوری کے لیے حسین ابن علی کے عزاداروں کی حفظ و سلامتی کے لیے سب مل کر پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علاوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلنا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم
قاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَقَالَ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی ولی اللہ فاطمۃ امۃ اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ علی محبیہم رحمۃ اللہ وعلی مبغضیہم لعنۃ اللہ صلوات بر محمد وآل محمد سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرصداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، سید الرسل، توجہات میری طرف رہیں، جو نگاہیں ادھر ادھر چل رہی ہیں وہ اگر مجلس اعزاء میں آ جائیں تو نہایت محظوظ اور لطف اندوز ہوں گے اور کچھ لے کے جائیں گے۔ مجھے ایک پیغام پہنچانا ہے، غور فرمائیے گا کہ سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، بولیے گا ذرا، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی۔ توجہ فرمائیے گا، ہاتھوں کو ذرا کھول دیجئے، مجلس اعزاء میں بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیے گا، وہ مصطفیٰ، میں 4 جملے کہہ رہا ہوں کہ وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، 2 عالم کے سردار بھی ہیں۔ جیتے رہو، آپ کے ذوق سماعت کو دے کر قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، توجہ، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ جیتے رہو، جو شان رسالہ سن کے دلوں میں نورانیت لانا چاہتے ہو، اگلا جملہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اپنے طائر فکر کو پرواز میں لے آئیے۔ عقیدت کا یہ جملہ ہے، محبت کا یہ جملہ ہے، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ قرآن میں لوح و قلم کے تذکرے سنے ہیں، لو آج دعا لینے کے لیے بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور وہ محمد وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جیتے رہو، کل ایمان نعرہ حیدری، صلوات، بس
بس محبت کے لیے آپ کے لیے جملہ کیا ہے، وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جیتے رہو جیتے رہو، غور فرمائیے گا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ 1 گھنٹے کی سپیچ ہو جائے گی، لیکن بہرحال دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے پیغام پہنچ جائے گا۔ غور فرمائے گا، صرف آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، اس عبادت میں آپ کی ہمراہی کی درخواست کر رہا ہوں، تمنا ہے، استدعا ہے۔ غور فرمائیے گا، مسجد نبوی کا ماحول ہے، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ ہے، مسند نبوت اور رسالت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کبار کا مجمع ہے۔ غور فرمائیے گا، اصحاب کبار کا مجمع ہے، بڑے بڑے صحابی بزم رسالت میں بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی اٹھا بارگاہ رب بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم سارے پروردگار عالم کی تسبیح کرتے ہیں، ہم سارے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، کوئی الحمدللہ کہہ کر ذات ربوبی کو تمام تعریفوں کے لائق سمجھتا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ کر اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس کی الوہیت کا، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ غور فرمائیے گا، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، مقام دعا میں کوئی دست نیاز دراز کر کے بارگاہ رب العزت میں اپنی تمناؤں کا اظہار کرتا ہے، کوئی دامن مراد پھیلا کر بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، کوئی جبین نیاز جھکا کر بارگاہ رب العزت میں اپنی آرزوؤں کا اظہار کرتا ہے۔ صحابی ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، نبیوں کے سردار نبی مسند نبوت اور رسالت پر ہے، عجب بات کرتا ہے، عجب سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ توجہ فرمائے گا، آج مصطفیٰ کے ہر امتی کے لیے بڑا پیغام دے رہا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ آج میرا خطاب اور میری گفتگو ان لوگوں سے ہے جو مصطفیٰ کا امتی ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ جیتے رہو، میری ہمراہی فرماؤ گے تو انشاءاللہ اگلے سالوں تک دعا دیتے رہو گے کہ پیغام حسینیت بھی پہنچ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حسینیت کی بھی معرفت ہو جائے گی، حسین ابن علی کی بھی معرفت ہو جائے گی۔ سوال بڑا عظیم ہے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے، غور فرما رہے ہو نا، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ جیسا سوال عظیم تھا، ذرا جاگ کے مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، لیکن منتقبت میں مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اچھے سامعین میں سے ہیں، اب مجھے بھی ذرا کچھ دعا دے دیجیے، ہمراہی فرما دیجیے تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ جیسا سوال عظیم تھا عظمتوں والے مصطفیٰ نے ویسا ہی عظیم جواب ارشاد فرمایا۔ نبیوں کے سردار نبی کے لب حرکت میں آئے، غور فرمائیے گا، نبیوں کے سردار نبی کے لب حرکت میں آئے، فرمایا میرے صحابی سنو، تیرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا سنو میرے صحابی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ میں بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے جو جوان بزرگ صاحبان، میری مائیں بہنیں کنیزان سیدہ اور ثانیہ زہرا بیٹھی ہے، کہا اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ادھر نبی الانبیاء کے لبحہ مبارک پر یہ جواب آیا، میرے طائر فکر نے پرواز کرنا شروع کی کہ یہ کلمہ جو مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، میری ہمراہی فرمانا، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کس عظمت کا مالک ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ اثر کیا رکھتا ہے، یہ کس عظمت کا مالک ہے۔ ورق گردانی میں نے شروع کی، تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ورق گردانی میں نے
نے شروع کی، نبی الانبیاء کی 3 اور حدیثیں میرے سامنے آ گئی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے اپنی توجہات میری طرف رکھا، نبیوں کے سردار نبی نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ۔ سید الانبیاء نے تیسری حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ۔ ایسے حیران ہو کے بیٹھے رہو گے، پیغام نہیں پہنچے گا۔ سید الانبیاء نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کے سردار نبی نے چوتھی حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنت۔ اب ترجمہ کر کے پیغام دے رہا ہوں، دعا لینے والا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بھئی سوال یہ تھا کہ بہترین ذکر کون سا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا بہترین ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی چابی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو اور جاتے جاتے لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ اچھے سامعین ہو، حسینی ہو، آؤ تمہیں تمہارے مولا کی عظمت کا جملہ بتاؤں، عظمت کا قصیدہ سناؤں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ اللہ، بجلی چلی گئی میرے خیال، چلو کوئی بات نہیں، سن لیں ذرا، غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا ذرا، کچھ آپ کوشش کریں اور کچھ میں آپ تک اپنی بات پہنچا دیتا ہوں۔ غور فرمائیے گا، سید الانبیاء نے 4 حدیثیں، یہ تو ویسے مراجی ہیں، تسلی سے دیکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بات عروج پڑ گئی، کس کو زوال آ گئی؟ ہے کوئی ادھر سے؟ سید الانبیاء نے فرمایا بہترین ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، فرمایا جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ۔ میں سادہ مجلسہ پڑھنے لگا، غور فرمائیے گا، سمجھنا، غور فرمانا۔ نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا جس نے دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی۔ یہی میں دعوت دیتا ہوں گلدستہ اذان پر لا الہ الا اللہ کی اذانیں کہنے والوں، بچوں کو گود میں بٹھا کے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا کر فخر کرنے والوں، نبی الانبیاء فرما رہے ہیں بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ، توجہ فرمانا، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی، کبھی سوچا نہیں ہے جس نے لا الہ الا اللہ بچایا۔ پڑھنے والے کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ گلدستہ اذان سے ادھر کر مصلی عبادت پر جانے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ لا الہ الا اللہ تمہارے گھروں تک پہنچا تو یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ قسم 4 مصرے لکھ دیے، حیران ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، 4 مصرے ہیں، جتنی دعا دے سکتے ہو دعا دینا۔ معرفت حسینی کا بہت بڑا باب ہے، آپ معرفت حسینی کے سمندر میں غرق ہو جاؤ۔ قلم شاعر نے اٹھایا، طائر فکر آپ کا پرواز کرے، دنیا کو سمجھ آ جائے کہ حسین کون ہے، حسینیت کیا ہے۔ توجہ فرمانا، شاعر کہتا ہے
ہو تو اب مان لو مسلمانوں 1400 سال گزر گئے میں پھر کہہ رہا ہوں نہ جانتے ہو تو اب جان لو مسلمانوں میں پر بدل دیتا ہوں کہ نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں نبی کے دی کی بقا کو حسین سب نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا آدم صفی اللہ آئے میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں آدم صفی اللہ آئے پوری دنیا کو یہی پیغام دیتے رہے پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ابراہیم آئے یہی کلمہ پڑھاتے رہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ تک یہ کلمہ پڑھا جانے لگا توجہ فرمائیے گا کلمہ پڑھا جانے لگا کہا لا الہ الا اللہ کہو اس کے بعد کہو کلیم اللہ اس کے بعد کہو روح اللہ جب مصطفیٰ آئے اللہ اکبر جب مصطفیٰ آئے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آؤ مسلمانوں تمہیں سمجھائے کہ تمہارے گھر تک یہ توحید پہنچی تو کیسے پہنچی یہ لا الہ الا اللہ پہنچا تو کیسے پہنچا یہ محمد الرسول اللہ پہنچا تو کیسے پہنچا توجہ فرمائیے ہر نبی عبادت گزار بھی ہوتا ہے سجدہ گزار بھی ہوتا ہے اللہ سے راز و نیاز بھی کرتا ہے ہر نبی اللہ سے مناجات بھی کرتا ہے اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا جیسا سجدہ نبی الانبیاء کا کائنات میں ویسا کسی کا سجدہ نہیں ہے اللہ اکبر جیسا سجدہ آدم سے لے کے ابن مریم تک کوئی نبی ویسے سجدہ نہ کر سکا عالم خیال میں بیٹھ گیا بلکہ عالم حقیقت میں جا کرنا میرے طائر فکر خیال کیا ہے عالم حقیقت میں جا کر میرے طائر فکر نے پرواز کیا مصطفیٰ کا سجدہ کیسا ہے مصطفیٰ کا سجدہ وہ ہے جس کے سجدے کی برابری آدم کا سجدہ نہ کر سکا نوح کا سجدہ نہ کر سکا ابراہیم کا سجدہ نہ کر سکا موسیٰ سے میں سارے نبی نہیں گنتا وقت بچانا چاہتا ہوں کسی نبی کا سجدہ جس کے سجدے کی برابری نہ کر سکا لیکن یہی عظمتوں والا نبی سجدے میں ہے جیتے رہو دعا لینا چاہ رہا ہوں یہی عظمتوں والا نبی سجدے میں ہے آؤ تمہیں حسینیت سمجھاؤں پشت پر کون ہے میں مصرع کہہ رہا ہوں دعا لینے کے لیے یہ میرے جب پشت پر کون ہے حسین ہے غور فرمائیے گا پشت پر کون ہے توجہ فرمائیے گا توجہ فرمانا پشت پر کون ہے ایسے کیا کہہ دے ہماری مرضی فرمانا سید الانبیاء میں نے جملے ابتدا میں کہے ہی اسی لیے تھے اگر آپ ادھر شکل کو دیکھیں گے میرا جملہ ظاہر ہو جائے گا یعنی میری عقیدت ظاہر ہو جائے گی اور فرمائیے گا آپ توجہ ہے نا اجازت ہے ماشاءاللہ انبیاء سجدے میں ہیں افراد ہوتے ہیں سجدے میں فرق نہ آئے کیونکہ نماز مومن کی معراج سجدہ غور فرمانا میں نے بہت بڑا فرق کیا سجدہ نماز کی معراج سجدہ نماز کی معراج ہے غور فرمائیے گا سجدہ نماز کی معراج ہے سجدہ کرنے والے سجدہ گزار نبیوں کے سردار نبی ہیں میرے مالک تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا
کسی ملک کو کسی فرشتے کو میرے اللہ بھیج دیتا، توجہ رہے گی جملہ، چلو 2 منٹ مجھے دیکھ لو پھر ادھر دیکھتے رہنا، توجہ فرمائیے گا، میرے مالک جبرائیل کو نازل فرما دیتا، میکائیل آ جاتا، اسرافیل آ جاتا، تیرے اتنے ملائکہ مقربین ہیں، حاملان عرش بھی ہیں، عرش کے ستونوں کو سہارا دینے والے بھی ہیں، پروردگار عالم میرے مالک ان کو بلا لیتا، تیرے نبی کے سجدے میں فرق نہ تھا، کبھی کا سوچا نہیں ہے، غور نہیں کیا، میں نے بھیجا تھا۔ خدا کی قسم آج تک توجہ فرمائیے گا کسی شاعر کے قلم سے اتنا قیمتی مصرع باہر نہیں آیا، اور فرمائیے گا کون ہے سجدہ کرنے والے مصطفیٰ ہے، پشت پر حسین ہے جس کے سجدے جیسا کسی کا سجدہ نہیں ہے، معراج پر جا کر یعنی محمد کے سجدے کا معیار دیکھو، ادھر سر جھکا ادھر معراج پر پہنچ گیا۔ توجہ فرمائیے، جو اتنا بڑا سجدہ ہو، جناب قمر جلالوی نے قلم اٹھا کے نا 2 مصرے لکھ دیے، توجہ فرمائیے گا، مقام حسین سمجھ میں آ جائے گا، توجہ فرمائیے، کہا کہ وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، محمد میں آ رہے ہیں حسین، میں پھر پڑھتا ہوں، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں۔ حسین ابن علی، توجہ فرمائیے گا، لو نیا موڑ آ گیا میری گفتگو میں، توجہ فرمانا ذرا، توجہ فرمانا میرے بھائی، کائنات کی ہر شے نے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ کائنات کی ہر شے نے، چلو ذرہ ذرہ کائنات نے، آپ یہ حاجی جاتے ہیں نا بیت اللہ کا طواف کر کے آئے، لیکن میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کیا حاجی گئے کعبہ کا بیت اللہ کا طواف کر کے آئے، آپ کو کیا انتظار ہوتا ہے؟ تبرک آئے گا، توجہ فرمائیے گا، ہم حاصل کریں گے، جب باہر گیا توجہ ہوتی ہے، تبرک آئے گا، غور فرمانا جوان، تبرک پائیں گے۔ میں عالم میں بیٹھا تھا، کسی عالم علم و معرفت میں توجہ بیٹھا تھا، میں نے سوچا، بلکہ یہ جملہ میں نے کہہ دیا، توجہ فرمانا، کہ کائنات کی ہر شے نے، توجہ فرمانا، اب کیا کریں جہاں تک ہو سکتی ہے بات، کائنات کی ہر شے نے حسین ابن علی سے تبرک لیا ہے۔ حسین ابن علی سے کائنات کی ہر شے نے، توجہ میری طرف رہے، کائنات کی ہر، گھبرانا تو مجھے چاہیے تھا، کائنات کی ہر شے نے حسین ابن علی سے تبرک لیا، توجہ فرمائیے گا، کائنات کی ہر شے نے حسین ابن علی سے تبرک لیا ہے، غور فرمانا، ہاں کعبہ بھی متبرک ہوا تو حسین ابن علی عزت پائی تو حسین ابن علی سے، فرمائیے گا حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، آؤ ذرا حسین یہ سمجھاؤ، حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، میرے آقا نے سید الشہداء نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ نانا کے شہر کی عزت باقی رہ جائے، مدینہ کو رسول کا احترام باقی رہ جائے، اپنے حج کے احرام کو عمرہ میں بدل کر حرم الہی کو چھوڑا حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے۔ میں اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا، کربلا میں جا کر حسین ابن علی نے بسیرا فرمایا امتحان محبت میں کامیاب ہونے کے لیے، یہ حسینیت ہے، سمجھنا، امتحان محبت میں کامیاب ہونے کے لیے، توجہ فرمائیے گا، امتحان مودت میں، امتحان محبت میں کامیاب ہونے کے لیے 5 محرم کو خیموں کو ہٹا دیا، توجہ فرمائیے گا، دریا فرات کے کنارے سے خیموں کو ہٹا دیا، امتحان محبت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ لو اگر کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی نے نو کے نیزہ پر قرآن پڑھا، قرآن کو زندگی عطا کرنے کے لیے،
تلاوت قرآن حسین ابن علی نے عظمت قرآن کو بچانے کے لیے، اور فرمائیے گا عظمت قرآن کو بچانے کے لیے اتنے بڑے چار مصرے پھر کہہ رہا ہوں تو فرمائیے گا اب تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے، حسینیت بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے، پیغام حسین بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ کائنات کی ہر شے میں حسین ابن علی سے تبرک ملا ہے، کعبہ ہے تو حسین سے متبرک ہے، قرآن ہے تو حسین سے متبرک ہے، آدم کی ضرورت ہے تو حسین سے متبرک ہے، نور نبی اللہ ہے تو حسین سے ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے تو حسین سے ہے، داؤد سلیمان ہے تو حسین سے ہے، یوسف یعقوب ہے تو حسین سے ہے۔ جلال جنت کے سردار حسین، عبادتوں کی سردار ہے نماز۔
جس کے سامنے آدم کی سر جھکا دیں گے. یہ معرفت حسین کی اتنی عظیم سطر پڑھنے لگا. آج 5 سطروں میں یاد کر کے آیا تھا کہ معرفت حسین کی سنا بھی ایک سنا لیتا ہوں, 4 اٹھا رہے ہیں. تو یہ پہلے سے تو قریباً 23 سجا رہی ہے اور ماحول بھی ابراہیم مجھے اجازت دے رہا ہے. اور سمجھیے گا جناب سلمان محمدی ہے, سمجھے فرمائیے سلمان محمدی ہے. سلمان محمدی کہتے ہیں مسجد نبی کی نماز میں سے کھڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک لفظ کی قدر کروانی ہے آپ کو, قدر باندھے تھے انہوں نے کہا سلمان محمدی ہے. سلمان نے یہ کیا کہوں, سلمان مصطفیٰ کا امتی ہے, علی کا شیعہ ہے. نماز میں تو کھڑی ہوئی ہے. جب نمازی ہے کوئی قیام میں ہوگا, کوئی رکوع میں ہوگا, کوئی سجدے میں ہوگا. لیکن سلمان نے عجب بات کر دی, تو حیران ہو گئے. تو اسے فرمائیے سلمان نے عجب بات کر دی. سلمان کہتے ہیں علی کی تشریف فرما دے, سمجھے فرمایا علی کی تشریف فرما دے. زمانہ جنت کے سرداروں میں سے حسین ابن علی کی تشریف فرما دے. سمجھے فرمائیے جب بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہے. سلمان کہتے ہیں میری نگاہیں اس چہرے پر جس کا دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ علی مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا. علی مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا, جناب دنیا کو گزرا آئینے کو آئینہ کہنا. یہ ان کی بات ہے, یہ کسی اور کی بات ہے. علی مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا, توجہ, علی مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا. گزرا آئینے کو سربات نعرے کی وجہ سے آئینے کو آئینہ کہنا. فقط 2 مقصد ہستی زندگی کے, 2 مقصد, فقط 2 مقصد ہستی ہم اہل بزم رکھتے ہیں. میں ہوتے علی پینا حدیث کربلا کہنا. میں ہوتے علی پینا, میں ہوتے علی پینا حدیث کربلا کہنا. سلمان کہتے ہیں, اب میں جملہ بدل رہا ہوں, سلمان کہتے ہیں سلمان کہتے ہیں میری نگاہ علی کے چہرے پر, علی کی نگاہ حسین کے چہرے پر. یہ معذر سے تعلق رکھتے جملہ کہہ رہا ہوں, علی صاحب جملہ کہہ رہا ہوں. تو یہ فرمانا سلمان کہتے ہیں توجہ میری نگاہ وجہ اللہ پر, عین اللہ کی نگاہ حسین کے کعبے. علی کی نگاہ ہے حسین کے چہرے پر. چاند میں کہہ کے دعا لے رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. میری نگاہ ہے علی کے چہرے پر, علی کی نگاہ ہے حسین کے کعبہ رخسار پر, حسین کے کعبہ رخسار پر. میرا ترجمہ پہنچا ہے حسین کے کعبہ رخسار پر. سلمان کہتے علی دیکھ رہے تھے, علی نگاہ سے بنا کر حسین کو دیکھ رہے تھے. میں اپنی جگہ سے اٹھا, میں علی کے پاس گیا, علی کے پاس جا کر میں نے پوچھا, میں نے کہا انی اظن اللہ کا تحب الحسین اکثر من الحسن. کہتے ہیں کہ میں نے علی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر میں نے کہا مولا آپ دیکھنے کا انداز بتاتا ہے کہ آپ حسن کی نسبت حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. نہیں حسین میں تھا فرمایا کہ آپ حسن کی نسبت حسین سے زیادہ محبت کرتے ہو. علی نے ایک مرتبہ سلمان کو دیکھا, سلمان کو دیکھ کر میرے مولا نے فرمایا یا سلمانو لا تسالنی علی حسین. کہا سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. میں لائے سنا کے اب 5 منٹ آپ مجھے اخبار دے دو. تو مجھے فرمانا میرے بھائیوں 5 منٹ دے دو. اب کیا مسجد نبی کا ماحول ہے, پڑھنے والے علی ہے, فضائل حسین کے بعد زیادہ نہیں پڑھنے
زندگی میں نہ اس انداز میں کبھی پڑھ سکا، نہ اتنا بڑا جملہ نظمے تک پہنچا سکا، آپ کی دعائیں سے پہنچ رہا ہے۔ تو فرمانا علی فرماتے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، پھر جملہ اس کا فرمایا کہ میرا حسین اللہ کے رازوں میں سے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پھر فرمایا ہوا کنز من کنوز اللہ ہے، کہا میرا حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ شفاعت دیوانہ نے جنت کے سردار کے امیدوار ہو، اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، یوں سمجھو کہ بارگاہ حسین میں بیٹھے ہو، بارگاہ حسین میں بیٹھے ہو، بارگاہ حسین میں بیٹھے ہو۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں میرے آقا صادق عالم میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ہوما سفینۃ آل محمد یوم القیامت محمد سفینۃ فرمایا تمہیں کیا معلوم میرا حسین کیا ہے، کہا روکنے قیامت ہم آل محمد کے ذخیرہ کو حسین کہتے ہیں، ہم آل محمد کے سفینہ نجات کے ناخدا کو بھی حسین ہم آل محمد کی سفینہ نجات، ہم آل محمد کی سفینہ نجات کے ناخدا کو اللہ اکبر، ہم آل محمد کی سفینہ نجات کے ناخدا کو حسین کہتے ہیں۔ اس لیے تو کسی دوسرے والے نے صادق عالم محمد کا کام نہیں ہو گیا، ایک جملہ میرا عبادت کا ہو جائے گا، میں دعا لے لوں گا۔ تو مجھے بتائی تشکیل کو دوسرے والے نے پوچھا لبنا رسول اللہ اگر تم کل تم کو کلن نجا تو لبنا رسول اللہ پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک آپ سارے سفینہ نجات نہیں ہیں؟ سوال ہے کیا مولا آپ سارے پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک آپ سارے سفینہ نجات نہیں ہے؟ میرے معلوم میں فرمایا نحنو سفن النجات، ہم سفینہ نجات ہیں، توجہ فرمائیے گا ہم سفینہ نجات ہیں، لیکن صادق عالم محمد فرما رہے ہیں، فرمایا ولیکن سفینۃ الحسین اسرع وعندا، لیکن تمہیں کیا معلوم حسین کا سفینہ تو وہ سفینہ ہے، توجہ فرمائیے گا حسین کا سفینہ تو وہ سفینہ ہے جس کے سوار بھی زیادہ ہے، جو جلدی منزل پر بھی پہنچا دیتا ہے۔ تمہاری مرضی جس کو تمہارا جی چاہے اپنا ہاتھی بناؤ۔ مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے نہ کسی سے الجھتے ہیں نہ لڑتے ہیں، کہیں پوچھے میں کھڑے سے ہم فیصلے کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے علی سے لے کر مہدی تک، پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک ہم نے ہادی بھی بنائے ہیں۔
کو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں دعا لینے کے لیے. ہم نے حیدر کو اپنا پیشوا بنایا ہے. تمہاری اپنی مرضی ہے, غور فرمائیے. لیکن اپنے بچوں کو پیغام دے رہا ہوں, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. اپنے شیعہ جوان کو پیغام دے رہا ہوں, توجہ کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا, محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا. میرے تین منظر پڑھے جب حسین مصروف جہاد کہنا مجھے جملہ کہتا ہے مصروف جہاد کہنا ازادار ہاں یہ وہ حسین ہے جس کے جگر پر علی اکبر کی جوانی کا داغ زمانے تمہارے علی کی 24 سال عمر ہے نا جملہ سننا یہ حسین وہ ہے جس کے سینے میں عباس کے بازوؤں کا درد بھی ہے جملہ کہہ رہا ہوں مجھے دعا دینا ازادر حسین مصروف جہاد ہے ازادر علی کے لال نے ایسی ذوالفقار چلائی اس فوجے کوئی کوفہ کی دیواروں سے ٹکرائی کوئی قادسیہ کے دروازے سے ٹکرائی ازادر بہن ہے جو دروازے پہ کھڑی ہو کے دعا دے رہی ہے آج ماں زہرا کے شیر کی تاثیر دکھا دو لیکن میں بڑا رویا تب میں نے یہ جملہ کہا ازادر غریب حملے بھی کرتے تھے کبھی ہاں جنگی شہدانے آ جاتے سمجھنے سے مشکل سمجھ سے رونے کے آدمی ہو کبھی جنگی شہدانے آ جاتے اور آ کر کہتے علی اکبر اٹھو ذرا بابا کی جان دیکھو عقیدت مند مومن بیٹھے مولا میں سے یہی جملے ہوئے کہا علی اکبر اٹھو ذرا بابا کی جان دیکھو کبھی فرات کے کنارے چلے جاتے سمجھنے سے زمان بیٹھے ہو کہتے عباس اٹھو ذرا مولا کی جان دیکھو ازادار ہاں ایک آواز ہے تیسرا جملہ کہو ازادار جگر پہ ہاتھ رکھنا میں سید کی ان والے زمانے کو کچھ دے رہا ہوں اے ازادار حسین کیا کرتے ازادار مضبوط جہاد تھے غریب بہنوں کے خیموں کے قریب سے جنگ کرتے ازادار غریب اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ازادار جب اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے اے ازادار حسین
سب کو تسلی ہو جاتی میرا نام جایا ہوتا ہے اللہ آخری آدمی کا حرام پوری کر لے میں کم سے لے کر دوں گا ازادار جنت کو تسلی ہو جاتی میرا نام جایا زندہ ہے ازادار سکینہ کو تسلی ہو جاتی میں یتیم نہیں ہوئی ازادار رمان کو تسلی ہو جاتی میری ماں نہیں ہوئی ازادار ماتم کی تیاری کرنا آئے وقت ہو بھی آیا جب اللہ اکبر کی آواز حضرتم اللہ حضرتم اللہ چلائے ذرا مکین کا تمثل کیجئے تاکہ سہر عاشق آئے ہم خدا میں عاشق پیش کر سکے خدا میں ایک وقت ہو بھی آیا جب اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی ازادار حائق اللہ کی چادر سر پہ ازادار خیمے سے باہر آئی کیا دیکھا لشکر ہے کسی کے ہاتھ میں تلواریں ہیں کسی کے ہاتھ میں نیزے ہیں بعض میں کمانے میں تیر ہوتے ہیں اللہ ازادار کچھ وہ ہے جنہوں نے جھولیاں پتھروں سے بھری ہوئی ہے ازادار دمائی علی کی بیٹی باہر اللہ ازادار دمائی علی کی بیٹی باہر یہ جو تم جلوس لے کے چلتے ہو نا یہ سنت زینب ہے یہ جو حسین حسین کرتے ہو یہ سنت زینب ہے ازادار جب فوجوں کی بھیڑ میں نا بہن کو بھائی نظر نہ آیا کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے کبھی بیوی بائیں جاتی ہے زبان پر آیا ہائے حسین میرا نام لایا حسین حضرت اللہ جب بہن کو بھائی نظر نہ آیا نا ازادار آپ کا بھی رضا ہے نا ازادار کسی کو دیکھو نا تو نظر نہ آئے یا ایڑیاں اٹھا لیتے ہیں یا اونچی جگہ پر چلے جاتے ہیں وہ التجا کرو مولا امام زمانہ ہم پہ نظر کرم فرما دینا ہاں مولا ہم پہ نظر کرم فرمائیے ازادار جب آئی نا ازادار زینب کبرا ہے ازادار علی کی بیٹی ایک اونچی جگہ پر آ کری سمجھا بس خان کے دلے علی کی بیٹی ازادار ایک اونچی جگہ پر آ کھڑی ہوئی ازادار جو منظر زینب نے دیکھا اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے حضرت اللہ منظر کرنا تھا بڑوں جناب اجازت ہے ازادار قلعہ زینبیہ پر علی کی بیٹی نے جب منظر دیکھا کیسا منظر دیکھا شمر کمینا تھا حسین کا سینہ غریب کی ظلموں میں ہاتھ حضرت اللہ بڑے بڑے اسپتال بیٹھے ہونا غریب کی ظلموں میں ہاتھ یہ خنجر کے وار کر رہا تھا ازادار جب علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کو میرے خنجر دیکھا آواز دے سرکار عمر صاحب میرا بھائی مارا جاتا ہے جائز نے وقت بدلا تھا پورے لشکر کو میں لا الہ الا اللہ شروع کی تھی ازادار ہاں پورے لشکر کو خطاب کیا کہا تم نے مسلمان کوئی نہیں ہے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے ازادارو جب بیوی کو آئیہ دے رہی تھی نا ازادارو ہاں عمر مسائل کی آواز حسین کے کامنے پر پہنچی خیر کے بارے لگے غریب نے اٹھنے کی طاقت نہ کی ازادارو ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا میرے خیر میں لوٹ جاؤ میں مقام امتحان میں میں مقام امتحان میں آؤ میرا میری کا دیکھنا ازادار حرم کا نماز ہے نا جب کوئی بے بس ہو جاتا تھا نا یا بے کس ہو جاتا تھا جس کا کوئی سہارا نہیں رہتا تھا تو ایسے حرم میں رواج یوں سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ازادار بڑا تڑپ کے میں رویا ازادار علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ سر پہ اپنے نور کو لے کے دم سکتے ہو ازادار علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا اب کوئی کیسے کروں ازادار الٹے قدم چلنا شروع کیا بھائی کو میرے خطر بھی دیکھا خیمے کی رحمی بردی اور میری ماں کا مجھے کیسا امتحان آ گیا علی کی بیٹی کا ازادار لگوہا ازادار ابھی خیمے میں پہنچی تھی کربلا کی زمین ہلنے لگی سرکا میری چلی امیرا سے سمجھ کہاں جائے ازادار علی کی بیٹی سید سجاد کے خیمہ میں آئی تو ایک کی اجازت رہ گئی ازادار سید سجاد کے خیمہ میں آئی ازادار کا
ہزارداروں کو نہ کرا سید سرداروں کا فکر اللہ ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ ہزارداروں ہم کو خیمے کا پردہ ہٹانا لوگ نیزہ پہ غریب بابا کا سر دیکھا جو آپ کے ساری میں رکھے آواز دے کر کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ اے میرے غریب بابا اے میرے پیاسے بابا اے میرے قصے زندن جمع ہونے والے بابا سجاد کا سلام ہو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ہو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں